بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو نمبر 392 یا 392 میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کوریلیشن کوئیفیشنٹ یا باہمی ارتباط کا عددی سر کیا ان ریئل سینس +1 -1 یا 0 ہو سکتا ہے۔ تو یہ ویڈیو میں نے بگنرز کے لیے ترتیب دیا ہے اور اس میں اس بات کی تشریح کروں گا کہ کن صورتحال میں کوریلیشن کوئیفیشنٹ یا عددی سر جو باہمی ارتباط کا ہوتا ہے دو ویریبلز کے درمیان، وہ کن صورتوں میں ایبسولوٹلی 0، ایبسولوٹلی +1 یا ایبسولوٹلی -1 ہو سکتا ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے، میں پہلے اس کی تھیوریٹیکل ایکسپلینیشن کروں گا اور بعد میں اس کو میں ڈیٹا کے ساتھ واضح کروں گا۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف پیئرسن پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن پہ بات کروں گا، حالانکہ پیئرسن کوریلیشن کوئیفیشنٹ کے علاوہ کچھ اور بھی ویریئنٹس ہیں اس کے، مثلاً اسپیئرمین رینک کوریلیشن، یہ بھی ایک میجر ہے دو ویریبل کے درمیان ریلیشن شپ ماپنے کا، لیکن اس خاص ویڈیو میں آپ کے لیے آج میں صرف پیئرسن پروڈکٹ مومنٹ کی بات کروں گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوریلیشن کوئیفیشنٹ یا باہمی ارتباط کا عددی سر ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس دو ویریبلز ایکس اور وائی ہوں اور ان کے درمیان اگر ہم لکیری رشتہ یا لینئر ریلیشن شپ معلوم کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم کوریلیشن کوئیفیشنٹ یا باہمی ارتباط کا عددی سر یوز کرتے ہیں، جو کہ عام طور پہ اسٹیٹسٹکس شماریات میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ اس کوئیفیشنٹ یا عددی سر کو ہم چھوٹے لیٹر آر کے ساتھ ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ جو کوریلیشن کوئیفیشنٹ ہوتا ہے یہ اکائی سے آزاد ہوتا ہے، یعنی یونٹ فری ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو ویریبل کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ 0.9 kg ہے یا 0.9 میٹر ہے یا 0.05 گز ہے یا جو بھی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو کوریلیشن کوئیفیشنٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ یونٹ فری یا اکائی سے آزاد ہوتا ہے یا مستثنیٰ ہوتا ہے۔ کوئیفیشنٹ کی سگنیفیکنس کو ہم پی ویلیو یا پرابیبلٹی ویلیو سے میجر کرتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ اور کوریلیشن کوئیفیشنٹ کی رپورٹ میں دو قسم کی ویلیوز یوز ہوتی ہیں، ایک کوئیفیشنٹ آف کوریلیشن آر کی ویلیو اور دوسرا پی ویلیو۔ اگر کوریلیشن کوئیفیشنٹ 0 کے قریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ویریبلز ایکس اور وائی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کمزور ہے۔ آر کی اگر ویلیو پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ویریبل ایک ہی ڈائریکشن میں ویری کرتے ہیں، مثلا اگر وائی کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو ایکس کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے، اگر وائی کی ویلیو کم ہو رہی ہے تو ایکس کی ویلیو بھی کم ہو رہی ہے۔ اس کے برعکس اگر آر کی ویلیو منفی میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ویریبل ایکس اور وائی مختلف سمت میں ویری کرتے ہیں، مثلا اگر وائی کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو ایکس کی ویلیو گھٹ رہی ہے، اور اگر وائی کی ویلیو کم ہو رہی ہے تو ایکس کی ویلیوز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آر کی ویلیو +1 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس اور وائی ویریبلز کے درمیان مکمل مثبت ریلیشن شپ ہے، اور اگر یہ ویلیو -1 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ویریبلز ایکس اور وائی کے درمیان مکمل یا پرفیکٹ منفی رشتہ ہے۔ اگر دونوں ویریبلز کے درمیان پرفیکٹ کوریلیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ویریبلز ایک خاص شرح سے چینج ہو رہے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو ویریبلز کے درمیان لکیری رشتہ یا لینئر ریلیشن شپ ہے۔ اور اگر ہم اس کا اسکیٹر پلاٹ بنائیں تو جتنے بھی ڈیٹا پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک خط مستقیم کے ذریعے سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔
اور یہ جو پی ویلیو ہوتی ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا دو ویریبلز کے درمیان جو باہمی رشتہ ہے کیا وہ سگنیفیکنٹ ہے یا سگنیفیکنٹ نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اس کا ذکر کیا کہ کوریلیشن پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نگیٹیو بھی ہو سکتی ہے. اگر دو ویریبل ایک ہی سمت میں چینج ہو رہی ہوں، جیسے کہ اس فگر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر ایکس کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو وائی کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے، اگر اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے تو وائی کی ویلیو بھی کم ہو رہی ہے، تو اس قسم کے باہمی رشتے کو ہم پازیٹیو کوریلیشن کہتے ہیں، جیسا کہ سرخ رنگ کے اس جو ہے نا ایرو سے یا تیر کی نشان سے آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے برعکس اگر دونوں ویریبلز ایکس اور وائی مخالف اطراف میں چینج ہو رہی ہوں تو پھر اس قسم کا ریلیشن شپ نیگیٹیو کوریلیشن سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس شکل میں یہ جو نیگیٹیولی سلوپڈ ایرو کا جو نشان ہے جس کا سلوپ نیگیٹیو ہے تو یہ نیگیٹیو کوریلیشن کو ظاہر کرتا ہے. اور اگر دو ویریبلز کے درمیان نہ پازیٹیو ریلیشن ہے اور نہ نیگیٹیو ریلیشن ہے تو پھر جو سرخ لائن ہے خط مستقیم، اس کا سلوپ نہ پازیٹیو ہے اور نہ اس کا سلوپ نیگیٹیو ہے، بلکہ ایک ہاریزونٹل افقی خط ہے. اور اس قسم کے ریلیشن شپ کو ہم زیرو کوریلیشن سے تعبیر کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کوریلیشن کوئیفیشنٹ کو کس طریقے سے کمپیوٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا فارمولا میں آپ کو یہاں پہ دکھانے جا رہا ہوں اور یہ آر سے ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے کوریلیشن کوئیفیشنٹ کا فارمولا. اس کا جو شمار کنندہ ہے نیومیریٹر، یہ کوویرینس ہے ایکس اور وائی کے درمیان، اور اس کا جو نسب نما ہے ڈینامینیٹر، تو یہ ہے دی پروڈکٹ آف اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف ایکس اینڈ وائی. تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آر از اکول ٹو کوریلیشن کوئیفیشنٹ ایکس آئی جو ہے نا یہ ایکس ویریبل کی مختلف ویلیوز ہیں، ایکس بار جو ہے یہ ایکس کی مختلف ویلیوز کا حسابی اوسط ہے، وائی آئی جو ہے نا یہ شو کرتا ہے وائی ویریبلز کی مختلف اقدار یا ویلیوز کو، اور وائی بار جو ہے نا یہ وائی کی مختلف ویلیوز کا حسابی اوسط ہے. اب ہم آپ کو کچھ نیومیریکل ایگزامپل دکھائیں گے جس سے ہم یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئیفیشنٹ آف کوریلیشن کس وقت پلس ہو سکتا ہے اور کس وقت -1 ہو سکتا ہے، یا کیا یہ بھی ممکن ہے کہ کوریلیشن کوئیفیشنٹ کی ویلیو ایگزیکٹلی 0 کے برابر ہو. تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے. تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے ایک ہائپوتھیٹیکل فائل کریٹ کیا ہے. اس میں 4 ویریبلز ہیں، ایک وائی ویریبل ہے، ایک ایکس ویریبل ہے، ایک نیگیٹو آف ایکس ہے اور ایک x1 ڈیفرنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو ایکس اور وائی ہیں یہ دو مختلف ویریبلز ہیں، لیکن ان کے درمیان اگر ہم کوریلیشن کوئیفیشنٹ معلوم کرنے گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ان کے درمیان رشتہ پازیٹیو ہے، مثبت ہے، نفی میں ہے، یا اس کے درمیان کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس اور وائی کے درمیان جو کوریلیشن ہے وہ کیا ہے. وائی آلریڈی یہاں پہ ہے اور یہ ایکس ویریبل میں یہاں پہ اسکوٹ کروں گا. اس کے بعد میں اوکے پریس کروں گا اور یہ آپ کے سامنے کوریلیشن کا ریزلٹ آیا. وائی اور وائی کے درمیان پرفیکٹ پازیٹیو کوریلیشن ہے. سملرلی ایکس اور وائی کے درمیان بھی جو کوریلیشن کوئیفیشنٹ ہے وہ +1 ہے جو کوئی ایکسٹریم ہے، اور اس کی سگنیفیکینس 0.00 ہے. اس کا مطلب یہ ہائیلی سگنیفیکنٹ ہے. یہ نیچے جو رو ہے اس میں ایکس اور وائی کے درمیان بھی کوریلیشن 1 ہے اور اے ایک برابر ہے، چاہے ہم یہاں پہ پڑھ لیں یا یہاں پہ پڑھ لیں. تو دس از پرفیکٹ پازیٹیو کوریلیشن بٹوین وائی اینڈ ایکس. اور یہ کیوں ایسے ہے؟ یہ اس وجہ سے میں آپ کو اس فائل میں دکھا رہا ہوں کہ چونکہ ایکس کی ساری ویلیوز اور وائی کی ساری ویلیوز یہ جو مختلف آبزرویشنز ہیں یہ برابر ہیں، جیسے یہاں پہ 10 ہے، یہاں پہ 10 ہے، یہاں پہ 20 ہے، یہاں پہ 20 ہے، اور اسی طرح یہاں پہ 100 ہے، یہاں پہ 100 ہے. تو یہ سارے ویلیوز چونکہ ایک جیسے ہیں تو ان دونوں کے درمیان یہ جو کوریلیشن ہوگا یہ
परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन होगा और इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 जो कि एक्सट्रीम है वो है। इसके बरअक्स अगर हम ये y और ये नेगेटिव ऑफ x, ये वैल्यूज भी वही हैं जो यहाँ पे हैं, लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि ये सारी वैल्यूज नेगेटिव में हैं। तो एब्सोल्यूट में द सेम है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं और यहाँ पे नेगेटिव हैं। अगर इनके दरमियान हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट मालूम करना चाहें तो फिर हम देखते हैं कि उस कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो अगर हम ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि y और नेगेटिव ऑफ x के दरमियान जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो -1 है, जो कि परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है। सिमिलरली y और नेगेटिव ऑफ x के दरमियान कोरिलेशन भी -1 है, जो कि एक एक्सट्रीम वैल्यू है और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, और इसकी भी सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है ना 0.001 है और ये हाईली सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है ये 1% लेवल पे सिग्निफिकेंट है, या आप कह सकते हैं 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ ये सिग्निफिकेंट है। अब हम एक और मिसाल देखते हैं, और हम ऐसा करते हैं कि ये जैसे यहाँ पे x और y के दरमियान कोरिलेशन 1 था, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल मैंने क्रिएट किया हुआ है जिनकी सारी वैल्यूज वही है, एक्सेप्ट ये 100 को हमने चेंज किया हुआ है 15 के साथ। तो अगर हम एक वैल्यू चेंज करें और बाकी वैल्यू वही रहें और फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम मालूम करना चाहें तो क्या वाक़ हो जाएगा। तो इस सूरत में मैं ये जो x की एक वैल्यू डिफरेंट है, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँगा और इसके बाद ओके प्रेस करूँगा तो ये जो आपके पास अब जो है ना कोरिलेशन स्टिल पॉजिटिव है, 0.578 है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस की जो वैल्यू है, p वैल्यू जो है वो 0.08 है। और इसका मतलब ये है कि आल्दो y और ये जो x1 डिफरेंस है इसके दरमियान कोरिलेशन पॉजिटिव है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यूजुअली हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हो गए, अगर दो सीरीज होंगे और इनके दरमियान अगर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट या बाहमी इर्तिबात का अददी सर मालूम करना चाहें तो यूजुअली या ये पॉजिटिव वैल्यू होगी जो कि 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी, या नेगेटिव वैल्यू होगी जो कि -1 और 0 के दरमियान वो वैल्यू होगी। अमली तौर पे ये हमें +1 या -1 या 0 मिलेगा नहीं, हत्ता कि दो वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं हो। मसलन अगर हम ये देखना चाहें कि मुख्तलिफ अशखास के पाँव के साइज़ और उनके किसी टेस्ट में स्कोर का क्या रिलेशनशिप है, तो लॉजिकली या अमली तौर पे इन दोनों के दरमियान को रिलेशनशिप 0 होगा। लेकिन अगर हम डेटा ले लें पाँव के साइज और लोगों के स्कोर का किसी टेस्ट में, तो उनके दरमियान कोरिलेशन बाय कोइंसिडेंस आ सकता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और इनसिग्निफिकेंट भी हो सकता है। तो सामीन व नाजरीन, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट हाई किया और इसकी जो है ना वैल्यूज़ की रेंज किया है, -1 और 1 के दरमियान होता है। किस सूरत में ये पॉजिटिव 1 होगा और किस सूरत में ये -1 होगा। क्या ये 0 भी हो सकता है? यूजुअली 0 होगा नहीं, अगर दो वेरिएबल के दरमियान चाहे बाहमी रिश्ता बिल्कुल न भी हो और बाई कोइंसिडेंस उसमें कोरिलेशन हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको मुफीद मालूमात मिल सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को और इस चैनल को अपने दोस्तों, अपने तालिब इल्मों और अपने शागिर्दों के साथ शेयर करें ताकि सबको इससे फ़ायदा मिले। थैंक यू, और मैं एक और वीडियो में फिर